یہ بات ہے آج سے تقریباً 3000 سال قبل کی۔ فرعون مصر کے متعلق یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ یہ بدبخت خود کو خدا کہلواتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذمہ داری دی گئی کہ فرعون اور اس کی قوم کو توحید کی دعوت دے، مگر اس نے دعوت حق قبول نہ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ المختصر جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے یعنی بنی اسرائیل، ان کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ رستے میں دریائے نیل تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں اپنا عصا مبارک مارا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا اور بنی اسرائیل اس میں سے گزر گئے۔ دوسری جانب فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تھا، وہ بھی سمجھا کہ میں دریائے نیل میں موجود رستے میں سے گزر جاؤں گا، تو اس نے اپنے گھوڑے اور فوج کو دریا میں داخل کیا، تو دریا میں موجود رستہ بند ہو گیا اور اس کی ساری قوم اور وہ فرعون مر گیا اور واصل جہنم ہوا۔ یہاں سے نکل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے وادی طور پر قیام کیا اور وہاں پر اللہ نے ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا، پانی کے چشمے جاری کیے اور بارش کے لیے بادلوں کو معمور کر دیا۔ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ، سورہ بنی اسرائیل، سورہ القصص میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ سورہ طٰہٰ میں بیان ہوتا ہے کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عبادت کے لیے بلایا، جہاں پر انہیں 10 احکامات اور تورات عطا کی گئی، مگر بعد میں یہ مدت بڑھا کر 40 دن کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے ہی کوہ طور پر پہنچ گئے۔ اللہ نے سوال کیا کہ اے موسیٰ، تمہیں کس نے جلد بازی کرنے کا کہا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے یہ جلد بازی اس لیے کی تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ان کی قوم اب کبھی شرک کر ہی نہیں سکتی، اور دوسری بات حضرت ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے جو ان کی رہنمائی پر مامور تھے، تو ان کا شرک کرنا ناممکن لگتا تھا۔ لیکن اللہ کی آزمائش کچھ اور ہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی غیر موجودگی میں بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئی۔ اس قوم کو گمراہ کرنے والے شخص کا نام سامری جادوگر بتایا جاتا ہے، جس کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں جن کے مطابق یہ شخص بنی اسرائیل میں سے ہی تھا اور دوران ہجرت بھی ان کے ساتھ ہی رہا۔ بنی اسرائیل پر مصر کے لوگ بہت زیادہ اعتبار کرتے تھے کہ یہ پیغمبروں کی اولاد ہیں، باقی سب خامیاں ان میں موجود ہیں، مگر یہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، لہٰذا مصری لوگوں کی بہت سی چیزیں بنی اسرائیل کے پاس بطور امانت موجود تھیں۔ سامری نے کہا کہ یہ سب امانتیں تم پر قرض ہیں، یہ تمہاری اپنی نہیں ہیں، یہ سونا مجھے دے دو تاکہ میں پگھلا کر اس کو اکٹھا کر دوں، کیونکہ اس کو الگ الگ سنبھال کر رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ بعد میں جس شخص کو سونے کی ضرورت ہوگی، جس شخص کا جتنا حصہ ہوگا، میں پگھلا کر اس کو واپس کر دوں گا۔ مگر اس چالاک شخص نے اس تمام سونے کو پگھلا کر اسے سونے کے بچڑے کے اندر بدل دیا اور ان سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں صرف 30 دن کا کہہ کر گئے تھے، مگر اب 40 دن گزر چکے ہیں، وہ اب کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے پاس واپس چلے گئے اور اب یہ سونے کا بچڑا تمہارا خدا ہے، یعنی رب ہے۔ اب اس بات کی خبر کہ ان کی قوم اس قدر گمراہی کے اندر پڑ چکی ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہی عطا کی، جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت جلال کے ساتھ واپس قوم کی طرف آئے، یہ سوچتے ہوئے کہ میں نے اپنی تمام عمر ان لوگوں کو ہدایت میں لگا دی، یہ نبیوں کی اولاد ہیں، ان کے درمیان میرا بھائی ہارون بھی موجود ہے، میں بھی زندہ ہوں، لیکن کچھ ہی دن کے لیے میں کوہ طور پر آیا تو یہ قوم پھر سے شرک کے اندر پڑ گئی۔ کیا میری سالوں کی محنت کا یہی نتیجہ ہے کہ یہ قوم دوبارہ سے شرک کرنے لگ جائے؟ یہ سوچتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے۔ سب سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام پر غضبناک ہوئے، ان کی داڑھی اور سر کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا اور کہا کہ میں لوگوں کو تمہارے حوالے کر کے گیا تھا، تو تم نے لوگوں کو شرک سے کیوں نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے ہمت کی، ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے میری بات نہ سنی سوائے چند لوگوں کے۔ میں نے ان کو مزید روکا تو یہ میری جان کے دشمن بن گئے، لہٰذا مجھے خاموش رہنا پڑا۔ اور اگر یہ سارا معاملہ آپ کو بتانے کے لیے میں آپ کے پیچھے آتا تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ مزید لوگ بھی مشرک ہو جائیں گے۔ دراصل سامری ایک جادوگر کم اور شعبدہ باز زیادہ تھا۔ اس نے بچڑے کو اس طرح ڈیزائن کیا تھا کہ جب بھی اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو یوں محسوس ہوتا جیسے یہ آواز نکال رہا ہے۔ اسی بات سے یہ لوگ گمراہ ہو گئے، وگرنہ یہ بچڑا ان سے باتیں نہیں کیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو سامری نے جواب دیا کہ جب بنی اسرائیل دریائے نیل کے کنارے پر کھڑی تھی تب میں نے ایسا منظر دیکھا
جو کسی عام انسان نے نہیں دیکھا تھا۔ منظر یہ تھا کہ میں نے حضرت جبرائیل کو گھوڑے پر سوار دیکھا، اور جو چیز ان کے گھوڑے کے پاؤں سے ٹکراتی تھی وہ بے جان سے جاندار ہو جاتی تھی۔ میں نے اسی گھوڑے کے پاؤں کی مٹی کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، جسے میں نے اس بچڑے کے اندر ڈالا تو یہ باتیں کرنے لگ گیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بددعا دی کہ تو ایک ایسی بیماری کا شکار ہوگا کہ لوگوں سے ڈر کر بھاگتا پھرے گا، اور یہی تیری زندگی کا مقدر ہوگا تاکہ تجھے دنیا و آخرت دونوں کا عذاب ملے۔ لہٰذا اس کے بعد سامری بیمار ہوا، اور جو بھی اسے چھوتا تھا اسے بھی اچھوت کی بیماری ہو جاتی۔ آخر کار یہ بدبخت انسان اسی بیماری میں واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو پگھلا کر اس کی راکھ کو سمندر کے اندر بہا دیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 83 سے 99 تک موجود ہے۔ سامری کو بے دخل کرنے کے بعد حکم ہوا کہ جو قبیلوں کے سردار ہیں وہ ان مشرکوں کو جو بچڑے کی پوجا کرتے تھے ان کو قتل کر دیں تاکہ قبائلی دشمنی نہ ہو۔ تورات کے مطابق 70,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں سب سے اہم سوال ہے کہ سامری دراصل تھا کون؟ اس کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں، مگر کسی کی بھی تصدیق کرنا ممکن نہیں ہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا، جسے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دودھ پلا کر بڑا کیا تھا، جبکہ بعض مفسرین کے مطابق سامری اس کی قوم کا نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3500 سال پہلے آج کے موجودہ عراق میں آباد تھی۔ یہ قوم گائے کی عبادت کیا کرتی تھی، جس کے کچھ لوگ مصر میں آباد تھے، اور سامری بھی مصر میں ہی پیدا ہوا۔ جب بنی اسرائیل قوم یہاں سے نکلنے لگی تو یہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا، مگر اس واقعے کے بعد یہ شخص کہاں چلا گیا تو اس بارے میں ڈاکٹر اسرار کا کہنا ہے کہ 3500 سال قبل جب آریہ نسل جن کا تعلق ہندوستان سے تھا وہ اپنے ملک ہندوستان کی طرف واپس جا رہے تھے تو ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ قبیلے بھی شامل ہو گئے، کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر گمشدہ کئی قبیلوں کا ذکر ملتا ہے جو کہ سرائے سینا پر کہیں پر گم ہو گئے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جہاد کا حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہو کہ فلسطینیوں کے خلاف جہاد کرے، لیکن ان کے صرف ایک ہی صحابی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور آپ کے بھائی کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ سزا کے طور پر یہ قبیلہ 40 سال تک یوں ہی بھٹکتا رہا۔ ان میں سے کچھ قبیلے وہی تھے جو ہندوستان کی طرف نکل پڑے اور انہی لوگوں کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین میں آباد ہو گئے۔ اسی دوران سامری بھی ہندوستان کی سرزمین کی طرف ان قبائل کے ساتھ چل پڑا۔ ڈاکٹر اسرار کے مطابق ان کا یہ گمان ہندوؤں اور اسرائیلیوں کے رسم و رواج کے ایک جیسا ہونے کی وجہ سے بھی ہے۔ مثال کے طور پر سامری کے بنائے گئے سونے کے بچڑے کو جلا کر سمندر کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے بہایا تھا۔ بالکل اسی طرح ہندو اپنے مردوں کو جلا کر ان کی راکھ کو گنگا اور دوسرے دریاؤں میں بہاتے ہیں۔ اسرائیلیوں نے جس طرح ایک بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا تھا، بالکل اسی طرح سے آج بھی ہندوستان کے اندر گائے کو بہت ہی مقدس مانا جاتا ہے۔ اس بچڑے کا رنگ پیلا تھا اور آج بھی ہندوؤں میں پیلے رنگ کو مذہبی طور پر مقدس مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر سامری کے اچھوت ہو جانے کے تصور سے ہندوؤں نے اپنے اندر ایک طبقے کو اچھوت بنا دیا جس کا تصور دنیا میں اس سے پہلے کہیں اور نہیں ملتا۔ اچھوت یعنی ایسی کم ذات قوم کے لوگ جن سے سلام لینا، ان سے ملنا جلنا، ان کے ساتھ بیٹھنا بڑے لوگوں کے لیے شرم کی بات ہوتی۔ ہسٹری میں سامری کے متعلق بہت سی روایات موجود ہیں، مگر یقین کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نہ تو قرآن و حدیث میں اس کی شخصیت کے بارے میں کوئی ڈیٹیل ملتی ہے اور نہ ہی مستند روایات میں بتایا جا سکتا ہے کہ سامری دراصل کون تھا اور کہاں پر پیدا ہوا اور کہاں اس کی موت ہوئی۔ لیکن ان سوالوں کے جوابوں کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ اس کو تو بس بطور عبرت ہی محفوظ رکھا گیا تھا تاکہ آنے والی نسلیں سبق حاصل کر سکیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔